جدو میں قرآن پڑھیا یہ سمجھے چاہ جائے سبحان اللہ کہہ لو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کتاب رحمت اللہ کا کلام جدو اللہ نے اپنے کلام کا ذکر کرنا چاہا جمع کا سکہ لے کے آیا پہلی دلیل اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جنہی سمجھے بات آوے وہ سبحان اللہ کا بندہ ضرور حقدار ہے توجہ میرے لئے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کیونکہ قرآن بڑی عظمتوں والی کتاب ہے اس واسطے بیان فرمایا دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ایتھے بھی اللہ نے جمع کا ذکر کر کے کہہ دیتا کہ جڑی بعد والی کتاب دا میں ذکر کرنا ہے کوئی عام کتاب نہیں ہے مزید اگے چلا اللہ کریم نے مزید اس قرآن کی عظمت کو بیان کرنے لئے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جدو اس کی حفاظت کا معاملہ کر پیش آیا اس کتاب رحمت کا ذکر آیا ایتھے بھی رب نے جمع کا سکا ارشاد فرما کے دس دیتا یہ کتاب عام نہیں ہے میرا کلام ہے کوئی عام کتاب نہیں ہے عزیزان من اگر توجہ ہے تو انشاءاللہ بہت کچھ سکھنے مل رہا ہے میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کتاب رحمت دی جو ایک آیت مقدسہ پیش کی اللہ تعالی فرمائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللہ فرماتا ہے اسا قرآن نو آسان کر چھڑیا یاد کرن واسطے سادہ ترجمہ کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے کوئی یاد کرن والا سبحان اللہ تو کوئی یاد کرن والا ہے اور کوئی یاد کرن والا ہے اس جملے دے اگر تسا نہ بولو کہ تواڈی میں کچھ نہیں کہہ سکنا اللہ فرماتا ہے کوئی قرآن کو یاد کرن والا ہے تو میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ اے 12-13 بچے قرآن کو یاد کرن والے ہیں سبحان اللہ اے قرآن کو یاد کرن والے موجود نے قرآن پاک یاد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے سنیے حدیث پاک اس حدیث کو امام ترمذی لے کے آئے جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 414 ہے حدیث نمبر 2914 ہے حضرت مولا علی اس حدیث کے راوی نے اس کو پہلے ایک بات پہ ذکر کر دیوا قرآن رب دا عظیم کلام ہے کلام ربانی ہے اللہ دا عظیم کلام ہے اللہ دا بڑا اعلیٰ کلام ہے بس دسنا ہے جانا اتنی عظمت واسطی اتنی بات ہی کافی ہے کہ میرے رب دا کلام ہے کہ میرے رب دا کلام ہے پھر جس نے اس قرآن نال پیار پایا جس نے اس قرآن نال جتنی محبت کیتی جتنی وابستگی کیتی جتنا تعلق قائم کیتا انہوں درجہ ہوئے مل گیا میں کیا ایک دو مثالہ نہ دے دیواں پہلی مثال میں فرشتے چن لوا میں کیا جبرائیل قرآن دا حافظ بن گیا قرآن میں تعلق قائم کر لیا قرآن میں وابستگی بنا لی اللہ نے فرمایا جبرائیل اسی تینوں اعلیٰ مقامات فائز فرما دیتا اے مقام عطا فرما دیتا اس قرآن کی نسبت جنہیں نہ جڑتی گئی اولی اللہ ہوتا چلا گیا اس قرآن کی نسبت جدو ابو بکر نل ملی تو ابو بکر صدیق اکبر بن گئے اسی قرآن دینا نسبت عمر فاروق اعظم دی ہوئی کون عمر جو شدید ترین نبی پاک علیہ السلام دے مخالف سن لیکن تسی جان دے ہو عمر نو اسلام ایمان لیاون والا قرآن ہی ہا میں لگتا ہے میری سمجھ نہیں آ رہی تھا وہ قرآن ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام داخل کرن والا ہاں لہذا جدو اسلام لے کے آئے قرآن کو پڑھ کے رب نے فرمایا پھر اساں عمر بن خطاب کو اعلیٰ درجے عطا فرما دیں قرآن میں نسبت تو جس کا جتنا تعلق اللہ ہوتا گیا کیویں ہوتا گیا قرآن نال نسبت ہوندی گئی میں کیا دنیا چو اج ویکھ لو وزیر اعظم ہوے وزیر اعلی ہوے صدر ہوے دنیا دا لینڈ لارڈ بندہ ہوے دنیا دا امیر کبیر بندہ ہوے کدے کسی ویکھا نے کہ کینڈیڈیٹ جناب جی بہت بڑا ہوے
وزیر اعظم ہوئے وزیر اعلیٰ ہوئے ان دے ہاتھ چومدے پہ عام اور خاص تمام آ کے ان دا ہاتھ چومدے پہ ہوں کدے نہیں ویکھو گے لیکن جڑا ایک مدرس ایک قال اللہ تبارک و تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا درس دیون والا ہوئے گا قرآن میں تعلق رکھن والا ہوئے گا قرآن کی خدمت کرن والا ہوئے گا استاد بیٹھا ہوئے گا شاگرد پیچھے تکیہ بھی لگاوے گا تھلے اس نے صوفہ بھی بچھاوے گا پھر دنیا آ کے اس سے ہاتھ بھی چومے گی پیر بھی چومے گی سبحان اللہ نعرہ تکبیر قرآن کے نال اس کا تعلق قائم ہویا قرآن کے نال جڑ گیا قرآن پاک نال جتنی نسبت قائم ہوتی گئی اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا گیا میں کہا یہ قرآن کی نسبت جدو ایک حافظ قرآن کے نال مل گئی ایک حافظ قرآن کو اس کی نسبت ملی تو اللہ نے اس کو کتنا بڑا درجہ دیتا کہ اللہ نے اس کے سینے کے اندر 30 پارہ منتخب فرمایا جدو رمضان کا مہینہ آیا رمضان کا مہینہ ہے پیچھے صدر بھی ہے عظیم تر لوگ کھڑے نے اور بڑے لینڈار کھڑے نے اب یہ 15 سال کا بچہ کھڑا ہے اس قرآن نے مصلی مصطفیٰ عطا کر دیتا ہے سبحان اللہ اس قرآن نے اس بچے نو مصلی مصطفیٰ دا وارث بنا دیتا اعلیٰ مرتبہ عطا کر دیتا اور اعلیٰ مرتبے کے فائز دیتا تو ایک قرآن کی عظمت ہے قرآن کی دولت ہے قرآن کا اعجاز ہے قرآن کی طاقت ہے اس قرآن پاک کی نسبت جو مل گئی حافظ قرآن نال اللہ نے اس کو بھی اعلیٰ بنا چھڑیا ہے اللہ نے اس کو بھی اعلیٰ بنا چھڑیا قرآن دے نال جس نے جتنا تعلق قائم کیتا اللہ نے اتنا اس کو مرتبہ عطا فرمایا سنیے مولا علی کیا فرماتے ہیں امام ترمذی بیان فرماتے ہیں حضرت مولا علی بیان کرتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو سیکھا یاد کیتا حفظ کیتا حفظ کرن تو بعد ایک معاملہ کیا ہوئے گا قیامت کا دن ہوئے گا